اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسم مورب غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے۔ کل آپ نے اس میں غیر منصرف کی تعریف میں پڑھا تھا کہ غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس کے اندر علل تسعہ میں سے دو علتیں یا علل تسعہ میں سے ایسی ایک علت جو دو علتوں کے قائم مقام ہو پایا جائے، وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے۔ منع صرف کے علل تسعہ کیا ہیں؟ آج اس کا بیان ہے۔ کہتے ہیں وَهِيَ، اور یہ اس ضمیر کا مرجع علل تسعہ ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیا کی جو خبر ہے وہ عدل ہے اور وہ ہے مذکر، اور اصول یہ ہے کہ کوئی ضمیر جب اپنے مرجع اور خبر کے مابین دائر ہو جائے تو خبر کی رعایت اولا ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہیا کے بجائے ہوا ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا سوال بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہیا کو مبتدا بنائیں جس کا مرجع ہے علل تسعہ اور عدل کو اس کو پر محمول کریں تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ عدل علل تسعہ نہیں ہے بلکہ عدل علل تسعہ میں سے ایک علت ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب شارح نے بڑے اختصار کے ساتھ ایک ہی جملے میں دے دیا ہے۔ کہتے ہیں ما فی ھذین البیتین من الامور التسعہ، کہ علل تسعہ امور تسعہ میں سے ان دونوں اشعار کے اندر جو موجود ہے وہ سب علل تسعہ ہیں، ان کا مجموعہ علل تسعہ ہے۔ لا کل واحد، ہر چیز جو مذکور ہے وہ علل تسعہ نہیں ہے۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پر تقسیم الکلی الی الجزئیات نہیں ہے کہ ہر جزئی کلی پہ محمول ہو جائے، بلکہ تقسیم الکل الی الاجزاء ہے، اور کوئی ایک جز یہ کل پہ محمول نہیں ہوتا بلکہ مجموعہ محمول ہوتا ہے، جماعت محمول ہوتی ہے۔ اور جب ہیا کے بعد مذکور 9 چیزیں ایک جماعت کے درجے میں ہو گئیں تو مؤنث بھی ہو گئیں، تو خبر کی رعایت بھی ہو گئی، خبر اور مبتدا میں مطابقت بھی ہو گئی۔ اور جب مجموعے کا نام مجموعہ علل تسعہ ہے تو یہ اعتراض بھی نہیں پڑا کہ تنہا عدل پر علل تسعہ صادق آئے گا۔ اچھی بات ہے۔ وہی کہا لا کل واحد، ہر چیز جو ہے وہ علل تسعہ نہیں ہے، حتی یقال، یہاں تک کہ کہا جائے کہ علل تسعہ پر ہر ان امور میں سے ہر ایک کے ذریعے حکم لگانا صحیح نہیں ہے، یہ اعتراض نہیں کر سکتے
کیونکہ مجموعہ محمول ہے، ان کا ہر فرد محمول نہیں ہے، یعنی یہاں ربط جو ہے یہ عطف پر مقدم ہے، عطف ربط پر مقدم نہیں ہے، اور وہ مجموعہ کیا ہے؟ شعر ہے۔ عدلوں و وصفوں و تانیسوں و معرفہ، عدل ہے، وصف ہے، تانیس ہے، معرفہ ہے اور اجماع ہے۔ ثم جمع ثم ترکیب، پھر جمع ہے، پھر ترکیب ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ ثم کی جو وضع ہوئی ہے یہ ترتیب ما تراخی کے لیے ہے، تو کیا واقعتاً ایسا ہے کہ عدل کی، وصف کی، تانیس کی، معرفہ کی، اجماع کی سببیت جمع اور ترکیب کی سببیت پر مقدم ہے اور ان دونوں کی سببیت ان کی سببیت سے مؤخر ہے؟ بظاہر تو ثم سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں تراخی اور ترتیب کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سب یکساں ایک وقت میں سبب ہیں اسباب مناصرف میں سے۔ اس لیے اس کا جواب دیا کہ ان دونوں علتوں میں یعنی جمع اور ترکیب میں واو سے ثم کی طرف جو عدول ہے یہ اصلی معنی ترتیب ما تراخی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں لمجرد المحافظت علی الوزن، محض وزن کی محافظت کے لیے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو عدل، وصف، تانیس 3، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب 7 ہے نا۔ اس کے بعد الف نون زائدتان، کہتے والنون زائدتن من قبلہا الف، اور نون اس حال میں کہ اس سے پہلے الف زائد ہو اور وزن فعل۔ وہذا القول تقریب، اور یہ قول قریب کرنے والا ہے۔ تقریب یہ اسم فاعل کے معنی میں یہ مصدر ہے، مقرب کے معنی میں۔ اب یہاں پر والنون زائدتن من قبلہا الف کی ترکیب تفصیل سے شارح بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی ترکیب یہ ہے کہ زائدتن یہ منصوب ہو، اور منصوب کیوں ہو؟ اس بنیاد پر کہ وہ حال ہو۔ زائدتن کیا ہو؟ حال ہو۔ تو اب حال کس سے ہوگا؟ نون سے، اور نون نہ فاعل ہے نہ مفعول، تو حال کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، نون دیکھنے میں فاعل نہیں ہے لیکن تقدیر میں فاعل ہے، اور تقدیر عبارت یہ ہے کہ وَتَمْنَعُ النُّونُ الصَّرْفَ، کہ نون اسم کے منصرف ہونے کو روک دیتی ہے۔ کب روکتی ہے؟ اس حال میں کہ اس سے پہلے الف زائد ہو۔ اچھی بات ہے۔ تو اور الف جو ہے حالانکہ نہا زائدتن، اور ماتن کا قول جو الف ہے یہ ظرف کا فاعل ہے۔ یہ کس کا فاعل ہے؟ ظرف کا فاعل ہے کہ والنون زائدتن ثبتت من قبلہا الف، یہ معنی ہے، یعنی من قبلہا یہ ظرف ہے، یہ ظاہر ہے کسی نہ کسی فعل سے متعلق ہوگا اور وہ اسی فعل کا یہ فاعل بنے گا، یا شبہ فعل سے متعلق ہوگا تو اس کا فاعل بن جائے گا۔ ایک ترکیب تو یہ ہو، یا یہ کہ نون جو ہو یہ مبتدا ہو اور اس کی خبر ہو یہ ظرف مقدم ہو، نہیں زائدتن مبتدا ہو اور اس کی خبر ظرف مقدم ہو، اس کی خبر ظرف مقدم ہو۔ اب ظرف کے تقدم کی وجہ سے زائدہ نکرہ یہ بن جائے گا، آپ کو مبتدا بننے کی صلاحیت رکھے گا۔ بہرحال یہ دو ترکیبیں ہوئیں زائدتن کے تعلق سے، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، اور حالیت کی بنیاد پر منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْ هَذَا التَّوْجِيهِ زِيَادَةُ الْأَلِفِ،
اور کوئی خفا نہیں ہے کہ اس توجیہ سے گزشتہ جو ترکیبیں جو آپ کے سامنے آئیں اس میں صرف نون کی زیادتی سمجھ میں آ رہی ہے، الف کی زیادتی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حالانکہ نون کی طرح الف بھی زائد ہوتا ہے، اور اسی لیے ان دونوں کی تعبیر الف نون زائدتین سے کی جاتی ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو اب کہتے ہیں کہ اگر الف کو یہ ماتن کے قول زائدتن کا فاعل قرار دیا جائے اور ظرف کو متعلق کر دیا جائے زیادت سے، من قبلہا کو کر دیا جائے زائدتن سے متعلق، اور الف کی زیادتی سے، نون سے پہلے الف کی زیادتی سے مراد الف نون دونوں کا وصف زیادت میں مشترک ہونا مراد لیا جائے، اور ان دونوں میں الف کا مقدم ہونا مراد لیا جائے۔ اس وصف میں یعنی وصف زیادت میں الف کا مقدم ہونا مراد لیا جائے، تو اب فوہما زیادتہما جمیعا، الف اور نون دونوں کا زائد ہونا سمجھ میں آئے گا۔ اور اس کی ایک مثال آپ دیکھیں کہ کیسے یہاں پر دونوں کی زیادتی یا وصف زیادت میں دونوں کا اشتراک سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے آپ کہیں جاء زید راکبا من قبلہ اخوہ، کہ زید حالت رکوب میں آیا اور اس سے پہلے اس کا بھائی بھی حالت رکوب میں آیا، کیونکہ یہ عبارت وصف رکوب میں زید اور اس کے بھائی دونوں کے اشتراک پر دلالت کرتی ہے، اور اس وصف میں یعنی وصف رکوب میں زید کے بھائی پر زید کے بھائی کا زید پر وصف رکوب میں تقدم پر دلالت کرتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی کہ جو ترکیب ابھی بتائی گئی اس سے دونوں کا وصف زیادت میں اشتراک مراد ہو، ہاں اس وصف زیادت میں کیا کہتے ہیں کہ الف کی زیادتی پہلے سمجھ میں آ رہی ہے اور نون کی زیادتی بعد میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ۔